میرے پاس بہت دنوں سے ایک سوال آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جگہ جگہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں سے مسجد کے امام اور مؤذن اور مدرسہ کے مدرس صدر سیکریٹری اور اراکین کمیٹی کی وجہ سے ہٹائے جا رہے ہیں اور انہیں چھٹیوں کی تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی ہیں۔ تو اب سوال ہوا کہ صدر سیکریٹری متولی کا ایسے دور پرفتن میں بلا عذر شرعی کے ہٹانا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، جو مسجد مدرسے کے صدر سیکریٹری اور اراکین کمیٹی یہاں تک کہ متولیان مساجد اپنے امام اور مؤذن یا مدرس کو بلا عذر شرعی کے بغیر تنخواہ کے ہٹا رہے ہیں، ان کا ہٹانا شرعاً درست نہیں، اس لیے کہ جو امام مؤذن اور مدرس کہیں پر مقرر کیے جاتے ہیں، جس امام مؤذن اور مدرس کی تقرری ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ ساری شرطیں رکھی جاتی ہیں کہ انہیں جمعہ کی چھٹی کی بھی تنخواہ دی جائے گی، جمعرات کی تعطیل کی بھی تنخواہ دی جائے گی، انہیں ایک مہینے کی چھٹی کی تنخواہ بھی دی جائے گی، یعنی تعطیل کلا کی تنخواہ بھی دی جائے گی۔ اور اس طریقے سے اگر وہ کسی ضرورت کے تحت ایک دن دو دن کے لیے چلے گئے تو یقیناً ان کی تنخواہ کاٹی نہیں جائے گی، اور اگر وہ بیمار ہو گئے تو بھی ان کی تنخواہ نہیں کاٹی جائے گی۔ جب اس طرح کی تقرری ہو جاتی ہے، جب صدر سیکریٹری اراکین کمیٹی امام مؤذن اور مدرس کے درمیان عہد و پیما ہو جاتا ہے اور پھر ان کی بلا وجہ تنخواہ کاٹ لی جائے اور انہیں ڈیوٹی سے برطرف کر دیا جائے، انہیں ڈیوٹی سے ہٹا دیا جائے، یہ حقیقت میں انہیں اذیت اور تکلیف دینا ہے، اس لیے کہ جو امام مستحق امامت ہے اسے بلا وجہ شرعی کے ہٹانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو مؤذن احکام شریعت کے مطابق اذان دیتا ہے اور پوری ڈیوٹی نبھاتا ہے، ایسے مؤذن کو بھی ہٹانا از روئے شرع حرام ہے، اور تنخواہ نہ دینا یہ ظلم بالائے ظلم ہے۔ اسی طریقے سے کسی مدرس کو بھی ہٹانا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ مسجد مدرسے کے صدر سیکریٹری اور اراکین کمیٹی کو ایسے دورے پرفتن میں نہیں ہٹانا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی توہین بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاونوا علی البر، تم بھلائی اور نیکی، تعاونوا علی البر والتقوی، تم بھلائی اور پرہیزگاری کے کاموں پر مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں پر تم مدد نہ کرو۔ اور بلا وجہ امام، وہ امام جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی قیامت کے دن ہر جماعت کو اس کے امام اور رہبر کے نام سے پکار کر بلائیں گے، اے فلاں
کہاں ہو ادھر آ جاؤ، اے فلاں کہاں ہو تم ادھر آ جاؤ، تو بتائیے کہ وہ امام جس کی اقتداء میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور جو امام تمہاری وکالت رب کی بارگاہ میں ایک وقت نہیں، دو وقت نہیں، 24 گھنٹے میں 5 وقت وکالت کر رہا تھا، اور رب کے حضور گڑ گڑا کر تمہاری مغفرت کی دعائیں کر رہا تھا، اور تمہاری حاجات اور ضرورتوں کو وہ رب کے حضور پیش کر رہا تھا، ایسے امام اور جو تمام عبادتوں میں اہم نماز اور اس کا امام، اور اسے بلا وجہ شرعی کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہیلے بہانے کر کے ہٹا دیا جائے، انہیں تنخواہ نہ دی جائے، یہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامام ضامن والمؤذن معتمد، امام ضمانت دار ہے، امام پوری قوم کا ضمانت دار ہے۔ بتائیے جو امام پوری قوم کی وکالت دنیا کے وکیل کے، دنیا کے حاکم کے سامنے نہیں بلکہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کر رہا ہو، اور مؤذن جو رب کے گھر کا بانی ہو، جو اہم العبادت نماز کی دعوت دے رہا ہو، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کی حفاظت کے لیے بلا رہا ہو، ایسے مؤذن کو بغیر تنخواہ کے ہٹا دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والمؤذن معتمد، مؤذن قابل اعتماد ہے، مؤذن اس قابل ہے کہ اس پر یقین رکھا جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مؤذن کے حق میں دعا کی، فرمایا اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، اے اللہ امام کی رہبری فرما، امام کو ہدایت نصیب فرما، اور مؤذن کے گناہوں کی بخشش فرما۔ بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہدایت اور مغفرت کی دعا فرمائیں، ایسے عظیم ہستیوں کو بغیر تنخواہ کے ذلیل اور خوار اور رسوا کر کے مسجد مدرسے سے نکال دیا جائے، یہ ایمانی تقاضا نہیں، اور ایسے کو تکلیف دینا در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دیا تو اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دیا یقیناً اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو بتائیے جو عام مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتا، یعنی ایک مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتا، تو بتائیے وہ امام کو کیوں کر تکلیف دے گا، وہ مؤذن کو کیوں کر تکلیف دے گا؟ یاد رکھیے امام کا مقام بہت بڑا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پرہیزگار امام کے پیچھے نماز پڑھی اس نے گویا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پیچھے نماز پڑھی، اور جس نے عالم با عمل امام کے پیچھے نماز پڑھی اس نے گویا کہ میرے پیچھے نماز پڑھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن امام کو اور مؤذن کو مشک کے ٹیلوں پر کھڑا کیا جائے گا، اور قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے اونچی نظر آئے گی۔ اب بتائیے امام اور مؤذن کا شریعت میں، اسلام میں کتنا اہم مقام ہے، اور ایسے امام اور مؤذن کو بغیر تنخواہ دیے ہوئے، یا یہ کہہ کر کہ اب ہمارے پاس تنخواہ کا انتظام نہیں ہے، ہمارے پاس روپے کا انتظام نہیں ہے تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، اور خاص کر مسجد اور مدرسے کے صدر اور سیکریٹری اور اراکین کمیٹی سے میری گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن کے وقت
امداد کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، اور ایسے وقت میں خود کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حاجت مند، ضرورت مند، خواہ مزدور ہو یا غریب ہو یا نادار ہو یا یتیم ہو یا بیوہ ہو یا مسکین ہو یا روز مرہ کی مزدوری کرنے والے بے روزگار مزدور ہوں یا متوسط طبقہ کے لوگ یعنی میڈیم ورگ کے لوگ جو حاجت مند اور ضرورت مند ہو، جو دوسروں کے سامنے از راہ شرافت ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان سب کی مدد کا وقت ہے۔ اور امام، مؤذن اور مدرس جو قرآن پاک کی تعلیم دیتا، جو حدیث رسول پڑھاتا، جو شریعت اور سنت کی باتیں سکھاتا، ایسے مدرس کو بغیر تنخواہ کے اچانک ہٹا دینا یہ در حقیقت دھوکہ ہے، اور اسلام میں دھوکہ ناجائز ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اشتروا الاذان بالذهب والفضة واحذروا عن الامامہ۔ آذان کے مقام اور مرتبے کو سمجھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آذان کو سونا چاندی کے بدلے خریدو، اشتروا الاذان، خریدو آذان کو، کس کے بدلے؟ بالذهب والفضة، ذهب سونا کو کہتے ہیں اور فضہ چاندی کو کہتے ہیں، یعنی ہر مسلمان بلکہ ہر شریف، ہر نمازی، ہر متقی کو پیسہ دے کر کے آذان دینا چاہیے، سونا چاندی دے کر کے آذان دینا چاہیے۔ اور امامت سے بچو، یعنی امامت سے ڈرو۔ امامت کانٹوں کا تاج ہے، بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس لیے ہر کس اور ناکس امامت کے مسلح پر کھڑے ہونے کی بھی کوشش نہ کرے، اور جو کھڑا ہو تو وہ شریعت اور سنت کے سانچے میں ڈھل کر خوف خدا اور محبت رسول میں ڈھل کر کے کھڑا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ اذن و ان منعوک، آذان دو اگرچہ لوگ تمہیں منع کریں۔ یعنی آذان کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آج امیر، کبیر، صدر، سیکریٹری، متولی خود آذان دینا پسند نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں لوگ منع کریں پھر بھی تم آذان دو، اور فرمایا ولا تؤم ولا تعموا وان منعوک، اور تم امامت نہ کرو اگرچہ لوگ تمہارے ساتھ احسان کریں، تمہیں نذرانے دیں، تمہیں تنخواہ دیں، پھر بھی تم امامت کے مسلح پر یوں ہی کھڑے مت ہو جایا کرو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مؤذن ایک سال اگر آذان دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اذن واحدتن سنتن، جس نے ایک سال آذان دی، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اگر امام مؤذن کو تنخواہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے مخیرین حضرات سے، اہل ثروت اور مالدار لوگوں سے رابطہ کریں اور ان کی تنخواہ اور ان کی سیلری کا انتظام کریں۔ ایسے موقع پر انہیں بے سہارا نہ چھوڑیں۔ یہ وقت در حقیقت اپنی فکر کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت در حقیقت ان کی مدد کا ہے، ان کی فکر کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ہر حاجت مند، ہر ضرورت مند، یہاں تک کہ جو درمیانی طبقہ کے لوگ ہیں، یعنی جو میڈیم ورگ کے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو آپ کے سامنے از راہ شرافت سوال نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کی لاک ڈاؤن کے درمیان آپ مدد کریں، اور وہ بھی ماہ رمضان ہے۔ تو پھر امام جو آپ کا
سر کا تاج ہے، اور وہ امام جو مصلی امامت پر رہ کر اور آپ کو رب کے حضور کھڑا کر کے آپ کے لیے وکالت کرتا ہے، ایسے امام اور ایسے مؤذن کہ آپ قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔